مکمل کیے ہوئے اور آپ کو میری طرف سے اجازت ہے. اور حضرت شیخ کے ایک خاص خلیفہ تھی صوفی اقبال صاحب سے کہا ان کو مسجد نبوی میں لے جا کر کے ذکر کا طریقہ سکھا دیں. ذکر کا طریقہ بعد میں سکھایا. صوفی اقبال نے پوچھا حضرت یہ عجیب بات ہے، ایک آدمی آیا اور آپ نے خلیفہ بنایا. مولانا زکریا صاحب نے فرمایا میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ ان کے خاندان میں پرانے زمانے میں بزرگ گزرے ہیں، ان کی خانقاہ ویران ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو آباد کریں گے. چنانچہ اب سب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا اور اعتکاف میں کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کرامت کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ کرامت جس کا آدمی کو علم بھی ہو اور ارادہ بھی ہو. کرامت وہ خلاف عادت کام جو کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں. تو کرامت کی 3 قسمیں ہیں. ایک یہ علم بھی ہے، ارادہ بھی ہے. جیسے حضرت شیخ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور یہ نبی کے علم میں اور ولی کے علم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی کا علم یقینی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے ہو، اور ولی کو جو علم ہوتا ہے وہ ظن اور غالب گمان کے درجے میں ہوتا ہے. اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا نبی کے علم میں ولی کے علم میں کیا فرق ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا میں دوسرے وقت میں جواب دے دوں گا. دوسرے وقت میں وہ خادم ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، اور سامنے دور ایک دیوار تھی. تو مولانا قاسم صاحب نے فرمایا کہ بتلائیے یہاں سے دیوار تک کتنا فاصلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا 50 گز بھی ہو سکتا ہے، 60 گز بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. 50 قدم بھی ہو سکتے ہیں، 60 بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ کم بھی ہو سکتے ہیں. پھر جب دیوار کی قریب ہوئے تو پھر ان سے پوچھا اب بتائیے کتنا فاصلہ ہے دیوار تک؟ اس نے کہا بس 1 قدم ہے. ہم قدم اٹھائیں گے تو دیوار ہے. مولانا نے فرمایا وہ جو پہلا آپ نے بتایا تھا کہ 60 گز بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی، یہ ولی کا علم ہے، ولی کی کرامت ہے. اور جو ابھی ہے کہ یہ 1 قدم ہے، بس قدم رکھو دیوار ہے، یہ نبی کا علم ہے، وحی ہے. تو کرامت اس کو کہتے ہیں جو ولی کے ہاتھ پر
ظاہر ہو جائے، علم بھی ہوگا اور ارادہ بھی ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے سلفی بھائی کہتے ہیں کہ کرامت میں علم اور ارادہ نہیں ہوتا، بس وہ من جانب اللہ آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کبھی علم اور ارادہ دونوں ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں حضرت شیخ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم بھی دیا اور ارادے بھی کر لیے، مرید بنایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور اچانک خطبے میں کہا، فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، کمانڈر کا نام تھا، جرنیل کا نام، جنرل، آپ پہاڑ کی طرف ہو جائیے، پہاڑ کی فکر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی یہ آواز ساریہ کو سنائی اور کچھ اور لوگوں نے بھی سنی، اور وہ پہاڑ کی طرف گئے۔ پہاڑ کی اوپر جو حملہ ہو رہا تھا دوسری طرف سے، اس کو دفع کیا اور کامیابی ہو گئی، فتح ہو گئی۔ اب اس میں حضرت عمر کا اللہ نے ان کو علم بھی دیا، لیکن یہ علم دائمی اور ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، اور ارادہ بھی کیا، آواز دے دی، علم بھی ہو، ارادہ بھی ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہ جو پہلا واقعہ ہے، اس کو سلفی لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی سند مقبول ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کفار اور مشرکین کے ایک آدمی کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ مذاکرات میں ابن بقیلہ کے ساتھ مذاکرات میں مشغول تھے، بات چیت میں۔ ابن بقیلہ کے پاس ایک شیشی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، یہ شیشی کیا رکھی ہے اور کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا، یہ شیشی میں نے اس لیے رکھی ہے کہ اگر ہماری بات چیت ناکام ہو گئی تو میں اس میں سے تھوڑا سا پی لوں گا، اور یہ وہ پوائزن اور زہر ہے کہ ایک قطرہ بھی منہ میں رکھا جائے تو آدمی مر جاتا ہے، تو میں مر جاؤں گا۔ حضرت خالد نے فرمایا، یہ مجھے دے دے۔ انہوں نے دے دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پی لیا، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ حضرت خالد بن ولید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ علم دیا گیا، ان کے دل میں ڈالا گیا کہ تم پیو گے تو تم کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، یہ پڑھا، بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه شيء الرحمن الرحيم۔ بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام پر جو تمام ناموں میں سے ان کے نام بہتر ہیں، وہ آسمان و زمین کے مالک ہیں، ان کے نام کی برکت سے
تکلیف والی چیز تکلیف نہیں دیتی. الرحمن رحیم، رحمان اور رحیم ہے. یہ پڑھا اور کچھ نہیں ہوا. ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ارادے بھی کر لیا پینے کا. علم ہے اور ارادہ بھی ہے. دوسری قسم کرامت وہ ہے جس میں علم ہے، علم ہوگا اور ارادہ نہیں ہوگا. جیسے حضرت مریم علیہ السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال أنى لك هذا قالت هو من عند الله. حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس جاتے تھے ان کے پاس پھل فروٹ اور کھانے ہوتے تھے. یہ کہاں سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضرت مریم کو علم تو تھا کہ یہ پھل فروٹ آنے والے ہیں، اور حضرت مریم جمہور علماء کے نزدیک نبی نہیں، اس لیے کہ نبیوں کے لیے رجال کا لفظ آیا ہے، رجال نوحی الیہم. وہ اللہ تعالیٰ کی ولی تھی. ان کو علم تھا لیکن ارادہ نہیں تھا، کسی کو بھیجا نہیں تھا کہ فلان جگہ پھل پڑا ہے آپ لائیے. علم ہے، ارادہ نہیں. اور پہلا آپ کو بتایا علم بھی ہے، ارادہ بھی ہے. اس کی بہت مثالیں ہیں، میں نے 2 مثالیں پیش کی، اس کی ایک مثال پیش کی. اور تیسری قسم کی کرامت وہ ہے جس میں نہ علم ہوگا نہ ارادہ ہوگا. ہمارے سلف بھائی نمبر 3 کو مانتے ہیں، نمبر 1 اور نمبر 2 کو نہیں مانتے، حالانکہ نمبر 1 اور نمبر 2 بھی ثابت ہے. علم بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں. اصحاب کہف غار میں گئے ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے. وہ ظالم بادشاہ جو لوگوں کو زبردستی مرتد بناتا تھا. وہ کتے کے ساتھ غار میں گئے اور غار میں لیٹ گئے. لمبی مدت تک 300 سال تک سوئے رہے. ان کو نہ علم ہے کہ 300 سال گزر گئے، نہ ان کا ارادہ ہے، نہ علم ہے نہ ارادہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری میں روایت مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کو تقسیم کیا. بعض 2 کو لے گئے، بعض 3 کو لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو لے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غالباً 6 کو لے گئے، 4 یا 6 کو لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مہمانوں کو اپنے بیٹے عبد الرحمن کی سپرد کیا. مہمانوں کو گھر میں بھیجا اور ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عشاء کی نماز پڑھی گئی. پھر عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوئی اور وہی کھانا کھایا.
جب گھر پہنچے، اپنے گھر پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ عبد الرحمن نے مہمانوں کو کھانا کھلایا ہوگا، مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، آپ نے مہمانوں کو کیوں اب تک کھانا نہیں کھلایا؟ عبد الرحمن اس کے باوجود کہ ایک روایت میں وہ شادی شدہ تھے، لیکن وہ اس وقت بھی اپنے والد سے اتنے ڈر گئے کہ چھپ گئے، اور ابو بکر صدیق نے فرمایا یا غنصر، اے ناک کٹی ہوئی، تیری ناک کٹ جائے، مہمانوں کی خدمت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا، گھر والوں نے کہا، ہم نے مہمانوں سے کھانا کھانے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھائیں گے جب تک ابو بکر صدیق نہ ہو، کھانے سے انکار کیا۔ رسول حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کھانا حاضر کرو، جو 5-6 آدمیوں کا کھانا ہے، اور کہا آپ کھائیے۔ مہمانوں نے کہا اس وقت تک ہم نہیں کھائیں گے جب تک آپ نہ کھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا تھا، لیکن مہمانوں کی خاطر 2-3 لقمے لے لیے، اور ابو بکر صدیق نے قسم کھائی تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا، تم نے کیوں مہمانوں کی خدمت نہیں کی؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم توڑی اور کچھ کھا لیا۔ ابو بکر صدیق چونکہ مخلص تھے، مہمانوں کی خدمت کر رہے تھے، اپنی قسم کو توڑا، اپنے مہمانوں کی پر غیرت کی کہ تم نے کیوں ان کو نہیں کھلایا؟ تو اس کی برکت سے وہ کھانا زیادہ ہوتا گیا، زیادہ ہوتا گیا، مہمانوں نے کھایا، گھر والوں نے کھایا، اور پھر اتنا زیادہ کھانا ہو گیا وہ کہ حدیث میں آتا ہے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 آدمی آئے تھے، اور ہر ایک آدمی کے ساتھ بہت بڑی جماعت تھی۔ ایک روایت میں ان کو جہاد کے لیے بھیج رہے تھے، اور دوسری روایت میں وہ غیر مسلم تھے، وعدہ عہد اور معاہدے کی تجدید کے لیے آئے تھے تاکہ آئندہ ایگریمنٹ ہو جائے۔ بہت بڑی جماعت تھی، انہوں نے بھی کھانا کھایا، اور ابو بکر صدیق کی بیوی نے کہا یہ کھانا تو زیادہ ہو رہا ہے، نیچے سے ایسا ہے جیسے زیادہ ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں نے بھی کھایا، مسجد والوں نے بھی کھایا، پھر بھی بچ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھانے کے زیادہ ہونے کا پہلے سے نہ علم ہے نہ ارادہ ہے، تو یہ کرامت کی تیسری قسم ہو گئی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شیخ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت کرامتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کا بہت اونچا درجہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مشورے میں مجھ سے کہا گیا کہ آپ توسل پر کچھ بات کریں۔ مولانا شبیر صاحب انشاءاللہ استغاثہ پر بات فرمائیں گے کہ غائبانہ ما فوق الاسباب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا
کہ فحقتم اعینونی بقوت، سکندر ذوالقرنین نے کہا آپ میری مدد کریں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ظاہری اسباب میں تو مدد کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو بہرحال آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا آسان مطلب یہ ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات کو آدمی دین کا تابع بنا دے، نفسانی خواہشات دین کی تابع بن جائیں، کہ میری خواہش دین کی تابع ہے، میرا نفس دین کا تابع ہے، میرا نفس مطمئنہ ہے۔ جیسے صبح مفتی محمد علی صاحب کے بیان میں نفس کی باتیں آئی، اور چونکہ میں تو 6 نمبر والا ہوں، 6 نمبریا، تو میں کہتا ہوں کہ نفس کی 6 نمبر ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ۔ نفس امارہ اس کو کہتے ہیں التی ترتکب المعاصی، جو معصیت کا ارتکاب کرتا ہو، گناہگار ہو۔ اور نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں التی تختلط الطاعات بالمعاصی، جو عبادات بھی کرتا ہے لیکن معصیت بھی کرتا ہے۔ وہ فلمی اداکار کی بات ہے، فلمی اداکار سے کسی نے کہا تم فلم میں کام کرتے ہو تو نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یہ فلم میں کام کرنا غلط کام ہے، میری ڈیوٹی ہے، میں نے دن میں اپنی ڈیوٹی لگائی ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی ہے۔ یہ کام بھی کرتا ہے، اچھا کام بھی کرتا ہے، برا کام بھی کرتا ہے۔ ڈربان والوں نے مجھے بتایا ایک مرتبہ کہ ڈربان میں محمد رفیع آئے تھے، جو مشہور گانے والا ہندوستان کا۔ لوگ ہال میں بیٹھے ہیں کہ ابھی محمد رفیع صاحب آئیں گے، اور وہ تھے مسلمان۔ دیکھا تو وہ پہلی صف میں کھڑے ہیں مسجد میں۔ جب آئے تو کہا نماز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، جماعت کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کے بعد جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ الذی ترتکب الطاعات والمعاصی، ترتکب المعاصی ویعمل بالطاعات، اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ بہت مشہور تھا محمد رفیع۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی میں ہم جا رہے تھے تو ٹیکسی والے نے عربی گانا لگایا۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے ہم یہاں آئے ہیں، درود شریف پڑھیں گے، اس لیے اس کو بند کر دو۔ اس نے کہا اچھا تم محمد رفیع کو سننا چاہتے ہو؟ محمد رفیع چاہیے اور آپ والا چاہیے، درود شریف کو دیر پڑھ لیں گے، ہم گناہ گار لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، یہ لوامہ ہے۔ اور نفس مطمئنہ التی تعمل بالطاعات، جو عبادات کرتا ہے
ہاں انسان ہے کبھی کبھی صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو الگ بات ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات سیئات کو مٹاتے ہیں. اور نفس راضیہ وہ ہے جو اعلیٰ درجے کے اخلاق کا مالک ہو. اس طرح التی ترضی بقضاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو، اس کو نفس راضیہ کہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن جب ان پر مصیبت آتی ہے تو پھر اس وقت صبر نہیں کرتے. صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے نرضی بما قضى اللہ، اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. اور یہ بہت مشکل کام ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر جو ہمارا مریض مر گیا، اگر ہم اپنی مریض کو انگلینڈ لے جاتے، فلان جگہ لے جاتے تو ٹھیک ہو جاتا. اور جو راضی بقضاء اللہ ہے وہ کہتے ہیں بس نرضی بقضاء اللہ، ہم نے اپنی طرف سے محنت کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے، لیکن یہ نہیں بچ سکا، اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، صبر. جیل میں گئے، صبر. یہ ہے یرضی بقضاء اللہ. ہاں یہ کہا جو قیدی چھوٹ رہا تھا کہ اگر آپ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کریں تو اچھا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی تھے. اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو حسن و جمال کی پیچھے زیادہ مت پڑو. یوسف علیہ السلام اپنے حسن و جمال کی وجہ سے جیل میں گئے، اس کی پیچھے زیادہ مت پڑو. اور علم کی وجہ سے، علم تعبیر خواب کی وجہ سے یوسف علیہ السلام بادشاہ کے خواص میں سے بن گئے. اور یہ کہا کہ ان کو لائے استخلصہ لنفسی، تاکہ میں اپنے ساتھ ان کو مخصوص لوگوں میں رکھوں. تو علم کی برکت سے وہ خواص میں سے بن گئے. اور دنیاوی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا، غلے کو تقسیم کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کتنا نہیں دینا ہے، غلے کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی تک پہنچایا. قد آتیتنی من الملک، یا اللہ آپ نے ہمیں بادشاہی دی. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نفس جب اچھے اخلاق اور اچھی صفات اور اچھی عادات کا حامل بن جائے، وہ پھر نفس راضیہ بن جاتا ہے. اس کے دل میں صبر آئے، شکر آ جائے، تواضع آ جائے، رضا بالقضاء آ جائے، اور اسی طرح دوسری اچھی صفات محبت آ جائے، توکل آ جائے. یہ اچھی صفات اور اچھی عادت ہے. اور بری عادتیں اس کے دل سے ہٹ جائے اور مٹ جائے. تکبر ہے، عجب ہے، اور حسد ہے، لوگوں سے نفرت ہے، اور اسی طرح دوسری جو بری عادتیں ہیں ان کی دل سے مٹ جائے. ایسے آدمی کو اور اس کے نفس کو نفس راضیہ کہتے ہیں. اور جب یہ درجہ طے ہو گیا، اعمال بھی کرتا ہے، اچھے اعمال بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اچھے اخلاق پر بھی حامل بن گیا،
تو پھر اس کا درجہ ہے نفس مرضیہ، اے نفس المقبولۃ عند اللہ، مرضیۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں مقبول بن گیا۔ پھر یہ ایسا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے کہ یہ کام انشاءاللہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا مقبول بنتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کرتے ہیں۔ اور ربیع کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کی اوپر قصاص آیا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم اس پر قصاص نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تو ہے قصاص، کسی کی انگلی کاٹے تو قصاص، دانت نکالے تو قصاص، یہ دانت کا مسئلہ تھا۔ تو پھر وہ جو فریق مخالف تھا وہ دیت پر راضی ہو گیا، بس دیت دے دے تو دانت نہیں توڑا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دجلے پر پہنچے اور جو دشمن تھا مجوسی تھے، انہوں نے سب کشتیوں کو ہٹایا تھا۔ اب ان کو پار ہونا ہے، کیسے پار ہونا ہے؟ دعا کی اور اپنی فوج سے کہا آپ اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیں۔ سب سے پہلے حضرت سعد نے اور بعد میں دوسروں نے گھوڑوں کو دریا میں ڈالا، نہر میں ڈالا۔ نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل واللہ لینصرن اللہ ولیہ وليهزمن اللہ عدوہ۔ یہ پڑھا اور پار ہو گئے، جیسے دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ ابھی ایک دوست واقعہ سنا رہے تھے، عارف صاحب، عارف محمود صاحب، کہ مولانا بن نوری رحمہ اللہ اور مولانا عبداللہ درخواستی اور دوسرے اکابر بیٹھے تھے اور کہنے لگے کہ یہ جو قاری فتح محمد صاحب ہے بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، ہم نے بھی ان کو دیکھا تھا، مولانا شفیع صاحب جو ان کے ساتھ عمری بھی کی ہے اور ان کے ساتھ عمرہ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ صفا پر آدھا گھنٹہ دعا ہو رہی ہے، مروہ پر آدھا گھنٹہ دعا ہو رہی ہے ہر چکر میں، تو کون چند گھنٹوں ایک کئی 2-3 گھنٹے لگائے گا؟ ان کے لیے آسان تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ تو ان سب اکابر نے کہا بھائی قاری فتح محمد صاحب سے بد دعا مت کراؤ کہ کسی چیز پر بد دعا کرے یا کسی چیز پر بد دعا کرے، اس لیے کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یعنی دعا کی قبولیت میں کوئی پردہ نہیں، ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا قبول ہوئی اور بعد میں تم پچھتا رہے ہو، بعد میں تم نادم ہو رہے ہو کہ ہم نے کیوں کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ واللہ لینصرن اللہ ولیہ ولیہزمن عدوہ، اور چلے گئے۔ اور ایک سپاہی کا پیالہ دریا میں گر گیا، جب باہر نکلے تو وہ پریشان، لوگوں نے کہا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ پیالہ تھا، لکڑی کا پیالہ ہوگا، معمولی پیالہ ہے۔
تم تو نکل گئے، آپ کا پیالہ اگر ڈوب گیا تو چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنا پیالہ چاہتا ہوں اور مجھے پیالہ ملنا چاہیے۔ کہتے ہیں ایک موج آئی اور اس کے پیالے کو باہر ڈال دیا، اس نے اپنا پیالہ اٹھایا۔ اس کو کہتے ہیں نفس مرضیہ، اب نفس المقبولۃ عند اللہ تعالی، اور ایک نفس کاملہ ہوتا ہے۔ تو نفس کاملہ وہ ہے کہ عبادات اس کے لیے عبادت عادت کی طرح بن جائے۔ جیسے عادت کا کام آدمی بغیر تکلیف اور بغیر تکلف کی کرتا ہے، عادت کا کام آدمی خوشی سے کرتا ہے، عادت والا کام کے کام میں آدمی کو مزہ آتا ہے۔ جیسے صبح کا ناشتہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی تکلیف آدمی کو نہیں، خوش ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ ناشتہ جو تا کے ساتھ لکھتے ہیں یہ اصل میں تواب ہوگا، ناشتہ نشاط پیدا کرنے والا۔ صبح کو آدمی ناشتہ نہ کرے تو پھر تو کام نہیں کر سکتا، تھوڑا ناشتہ ہو یا زیادہ ہو تو پھر تا اور توا میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو قریب المخرج ہے، توا کو تا بنایا تو ناشتہ بن گیا۔ یہ عادت کی چیز ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں بلکہ اس میں مزہ آتا ہے۔ تو جس کے لیے عبادت عادت کی طرح بن جائے اور اس کے لیے عبادت ایسی بن جائے کہ جس میں اس کو مزہ آتا ہو، یہ مرشدین کے ہاں ہوتا ہے۔ جو مرشد حضرات ہیں ان کی خدمت میں رہے، ان کے ساتھ تعلق رکھے، اور مرشد اگر کچھ ناقص ہے تو مرشد اور مرشد اور آگے کا سلسلہ تو کاملین کا ہے۔ تو اگر ایک سلسلے میں لائٹ لگی ہوئی، لائٹ ایک تار ہے اس کے اندر لائٹ لگی ہے، ایک بہت تیز لائٹ ہے، بڑی لائٹ ہے، ایک اس سے بھی بڑی لائٹ ہے، اور ایک چھوٹی لائٹ ہے جس کی تھوڑی سی روشنی ہے، لیکن وہ لائٹ کی برکت سے اس چھوٹی لائٹ میں بھی روشنی آئے گی۔ تو یہ سلسلہ جو بزرگوں کا ہے یہ شعروں کا سلسلہ ہے۔ ان شعروں کے سلسلے کے ساتھ جو منسلک ہوگا، جو اس کے اندر پرویا جائے گا، پھر شیطان لومڑی کی طرح آ کر کے برباد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم شعران جہاں بستئی سلسلہ رو باز ہیلت ساں بکسلتی سلسلہ۔ ہماری زنجیر میں شعر بندی ہوئی ہیں، لومڑی آ کر اس زنجیر کو کیسے کٹے؟ تو قریب آ کر کے شعر اس کو لقمہ بنا دیں گے۔ تو یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمہ اللہ، ان سے آگے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، اور ہمارے حضرت مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے کا پورا سلسلہ یہ شعروں کا سلسلہ ہے۔ تو ان شعروں کے سلسلے سے جو منسلک بن گیا، اللہ تعالیٰ اگر فضل فرمائیں گے تو اس کے لیے عبادت عادت کی طرح بن جائے گی۔ عبادت کرے گا تو عبادت میں بہت آسانی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ اپنی جماعت کے ساتھ گنگوہ گئے۔ یہ سب حضرات حضرت گنگوہی سے منسلک تھے، اور حضرت گنگوہی سب کے نگران اور نگرانی فرماتے تھے،
اور سب کی سرپرستی فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہو اور ہم سب ان کی پیچھے پیچھے چلیں قیامت میں۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اپنی پوری جماعت کے ساتھ دیر سے پہنچے۔ عشاء کی نماز ہو چکی تھی۔ پیدل سفر کرتے تھے وہ حضرات، دیوبند سے پیدل تشریف لے جاتے تھے یا دوسری جگہ سے، اور حضرت مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب گنگوہ تشریف لے جاتے تھے، رہنے والی بھی گنگوہ کی تھی، دیوبند سے گنگوہ تو تقریباً راستے میں 18-20 پارے ہو جاتے تھے۔ ہم تو جب راستے میں چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یا خاموش رہتے ہیں یا گپ شپ ہوتی ہے۔ یہ گپ شپ نے سب چیزوں کو خراب کیا۔ گپ شپ اور گپ شپ کو گپ شپ ہوتا ہے، اس نے سب کام کو خراب کیا۔ یہ وہ عید کے متعلق کچھ محاورات ہیں، کچھ مقولات ہیں، تو اس میں مقولہ یہ ہے کہ لیس العید لمن ضيع وقته فيما قيل ويقول بل العید لمن اطاع اللہ والرسول۔ اس کی عید نہیں ہے جو گپ شپ میں اپنے ٹائم کو ضائع کرے، عید تو اس کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ تصوف کا مقصد بھی یہی ہے۔ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری اور اطاعت، ذکر کی کثرت، نمبر 4 ذکر کی حلاوت، کہ ذکر میں اس کو مزہ آئے، ذکر کی حلاوت، نمبر 5 دفع غفلت، غفلت دفع ہو جائے، چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر اس پر غالب ہو جائے۔ اور نمبر 6 عبادت اس کے لیے عادت، اس کے لیے عبادت عادت کی طرح بن جائے۔ یہ اصل میں تصوف کا مکے مقاصد میں سے ہے۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ جو جماعت تھی، انہوں نے کہا، ساتھی نے کہا، بھائی جلدی جلدی نماز پڑھو تاکہ بعد میں ہم کھانا کھائیں، کھانا ہوا کھائیں۔ حضرت گنگوہی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے فرمایا، نہیں بھائی، ہم تو جلدی جلدی کھانا کھائیں گے تاکہ آرام سے ہم نماز پڑھ لیں، جلدی کھانا کھائیں گے تاکہ آرام سے کھانا کھائیں، کھانے میں جلدی، کیونکہ کھانا مقصود نہیں ہے۔ حضرت مولانا بن نوری فرماتے تھے کہ کھانا جینے کے لیے ہے، زندگی کے لیے ہے، کھانا زندگی گزارنے کے لیے ہے، اور ہم نے یہ فرض کیا کہ زندگی گزارنا کھانے کے لیے، جینا کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانا جینے کے لیے ہے۔ اور ہم نے کھانے کو مقصد بنایا۔ ہوٹلوں کا کھانا تو آپ کو معلوم ہے، ہوٹلوں میں کیسے کھانا ہوتا ہے، ظہر کے بعد بیٹھ جائیں گے، اور بعض شادیوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، ایک چیز آئی اس کو اٹھایا، پھر دوسری چیز آئی اس کو اٹھایا، پھر تیسرا ڈش آ گیا اس کو اٹھایا، تو اس میں 2 گھنٹے بلکہ کبھی کبھی عصر ہو جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جینا کھانے کے لیے، جلدی جلدی آدمی کھانا کھائے، اتنا جلدی بھی نہیں کھائے کہ
لقمے کو نہ چبائے، اتنا آہستہ بھی نہ کھائے جیسے بعض طالب علم بہت آہستہ آہستہ کھاتے ہیں تو ان کو لقمہ دینا پڑتا ہے، بھائی جلدی کرو اس لیے کہ سبق کا وقت قریب ہے۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری نے فرمایا نہیں بھائی، ہم تو کھانا پہلے کھائیں گے تاکہ آرام سے نماز پڑھ لیں۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بھائی ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جنت میں اتنی جگہ دے کہ ہم وہاں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھیں۔ اب جنت میں نماز ہو یا نہ ہو، حضرت حاجی صاحب نے فرمایا نماز میں ہمیں لذت اور مزہ آتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ نصاب میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں تیر پھنس گیا تھا کسی جنگ میں، کسی جہاد میں، تو لوگوں نے سوچا کہ اس کو کیسے نکالیں گے، نکالیں گے تو تکلیف ہوگی۔ پھر کسی نے مشورہ دیا جب نماز کی نیت باندھ لے تو اسی وقت جب سجدے میں جائے تو تیر کو نکالو، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ تیر کو نکالا گیا اور ان کو پتہ نہیں چلا۔ ہم نے اس واقعے کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ شیعوں کی کتابوں میں ہے، سنیوں کی کتابوں نے شیعوں سے لیا ہے۔ بہرحال شیعوں نے لکھا ہے لیکن حضرت شیخ نے اس کو نقل کیا ہے، روافظ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور پھر مشہور ہوا ہے اور بعد مشہور بات کو ہمارے حضرات نقل کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری نے یہی فرمایا، عبادت آدمی کے لیے عادت کی طرح بن جائے تو اسی کو کہتے ہیں نفس کاملہ، کہ اس کو ذکر میں مزہ آئے، تلاوت میں مزہ آئے۔ حضرت قاری عبدالرحمن صاحب جو ہمارے مولانا برہان کی بھی استاد اور بہت سارے حضرات کے استاد تھے، وہ تلاوت کرنے اور تلاوت سننے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ جو مدینہ منورہ میں حضرت مولانا عبدالغفور نقشبندی جو بہت کامل پیر تھے اور میرے والد صاحب کی بھی مرشد تھے، اور میں نے بھی بچپن میں، میری عمر تقریباً 12-13 سال 14 سال ہوگی کہ میں نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور بیعت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک امامے کو پھیلاتے تھے، پھر دوسرا امامہ، لمبی لائن ہوتی تھی، سب اس امامے کو پکڑتے تھے اور جو کلمات حضرت فرماتے تھے تو لوگ ادا کرتے تھے اور بیعت ہو جاتی تھی۔ تو حضرت مولانا عبدالغفور صاحب کے خلیفہ تھے، اور حضرت مولانا عبدالغفور صاحب ان کو بیٹا کہا کرتے تھے، قاری عبدالرحمن صاحب کو، اور جب خلافت دی ان کو تو قاری عبدالرحمن صاحب نے فرمایا عبدالرحمن میاں کہ حضرت میں تو قرآن کریم میں بہت زیادہ مشغول ہوں، پڑھانے میں، تلاوت میں، کہ مجھ سے یہ اذکار زیادہ نہیں ہو سکتی کہ یہ اتنی مرتبہ پڑھو، یہ اتنی مرتبہ پڑھو، اور نقش بندیہ کے ہاں تو مراقبہ بھی بہت ہوتا ہے، اور مراقبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت نوازتے ہیں۔ تو یہ جو پیر مولانا غلام حبیب صاحب نقش بندی تھے، ان کے پاس میں ایک مرتبہ گیا، مجھ سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میرا خیال تھا کہ یہ میرے گاؤں کو تو نہیں پہچانیں گے، تو میں نے کہا ضلع مردان، اس وقت ہمارا ڈسٹرکٹ مردان تھا،
پھر انہوں نے کہا مردان میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا ثوابی، تحصیل ابت ذلہ ہے ثوابی۔ پھر انہوں نے فرمایا ثوابی میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا شاہ منصور۔ انہوں نے کہا میرے نانا کا نام لیا، ان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا وہ میرے نانا ہیں۔ پھر انہوں نے کہا بھائی یہ تصوف تو آپ کے گھر کی چیز ہے، اس لیے تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں آپ کے دل کو تھوڑی سی چابی دے دوں۔ یہ ان کے الفاظ تھے، میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں آپ کے دل کو تھوڑی سی چابی دے دوں۔ تو 1 منٹ کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کر دی، اور یہ فجر کے بعد کا واقعہ، کراچی میں ایک پہاڑی پر مسجد تھی، مولانا نور محمد صاحب کی مسجد، اسی میں۔ تو اس وقت سے میرا دل جاری ہوا اللہ اللہ، صبح سے لے کر عصر تک، عصر کے بعد پھر بند ہو گیا۔ تو یہ کہ اللہ کا ذکر ان کے لیے عادت کی طرح بن جائے، تو یہ جو تصوف ہے اس میں یہی مقصد ہے کہ آدمی کے لیے عبادات ذکر آسان ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتہم کے آنے کی برکت سے، تشریف آوری کی برکت سے یہ اصلاحی اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب بنا دے، اور اس اجتماع کی برکت سے ذکر اور دین کے پھیلانے کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ جو اصل چیز تھی تو وہ رہ گئی۔ بہرحال توسل ہمارے تمام اکابر کا طریقہ ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے توسل کو اپنے عقائد علماء دیوبند میں شامل فرمایا ہے، اور اس پر سب اکابر کے دستخط ہیں۔ تو توسل کو ہم مانتے ہیں، اور انشاءاللہ دوسرے وقت پر ہم توسل کی کچھ قسم بھی بیان فرمائیں گے۔ اب وقت پورا ہو گیا، ابھی تو ٹائم پورا ہو گیا، تب تک بیان کر دیں۔ ایک حدیث سنا دوں گا، بقیہ انشاءاللہ کل بھی جو مجلس کے لیے ہمارے دوست و احباب آتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ مولانا شفیع صاحب کا بھی بیان ہوگا، اور حضرت مفتی مختار الدین صاحب کا بھی بیان ہوگا، اور ہمارے مولانا سعید اللہ صاحب کا بیان بھی ہوگا۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے تو میں بھی کچھ بیان کروں گا انشاءاللہ، دوسرے دوست و احباب بھی بیان فرمائیں گے، اس میں بھی کچھ بیان ہو جائے گا۔ تو بخاری میں حدیث ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گورے رنگ کے تھے، یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اور بادل سے پانی مانگا جاتا تھا، بِوَجْهِهِ، ان کی ذات کی وسیلے سے، ان کی وسیلے سے۔ عبد المطلب ان کو آگے کرتے تھے، ان کے وسیلے سے دعا ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتے تھے۔ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کو پناہ دینے والے تھے، یتیموں کی مدد کرنے والے تھے اپنی حیات مبارکہ میں، اور عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور بیوہ عورتوں کے لیے حفاظت اور عصمت کے باعث تھے۔ تو ہمارے تمام اکابر توسل کو مانتے ہیں، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے توسل کے بارے میں سوال ہوا
تو انہوں نے فرمایا ہمارے ہاں جو سلسلہ پڑھا جاتا ہے اس سلسلے میں بحرمت فلان، پھر بحرمت فلان، پھر بحرمت فلان، یہ توسل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ یہ جو ہے علامہ سبکی نے، عبد الکافی سبکی نے لکھا ہے کہ ان سے پہلے سب توسل کو مانتے تھے، توسل بالذات کو، توسل بالصالحین کو، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ آئے اور انہوں نے انکار کیا۔ اور ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ جب آپ کسی ذات کو وسیلہ بناتے ہیں، یا اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے ہمارا کام کر دیں، یا اللہ حضرت گنگوہی کے وسیلے سے، فلان کے وسیلے سے، تو جس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں اس شخصیت کو کام کے کرنے یا نہ کرنے میں کیا دخل ہے؟ کوئی دخل نہیں، ان کو تو معلوم بھی نہیں۔ اب ہم مثلا کہتے ہیں یا اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے ہمارے اس اجتماع کو کامیاب بنا دے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کو تو معلوم بھی نہیں ہے اپنی قبر میں کہ ہم نے کیا کہا یہاں سے، تو پھر توسل کا کیا مطلب؟ تو حضرت نے فرمایا اور دوسرے لوگوں نے کیا کہ یہ اصل میں توسل بالمحبت ہے۔ یا اللہ ہمیں فلان فلان بزرگ سے محبت ہے، اس محبت کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، اس وسیلے سے ہمارا کام کر لیں۔ اور محبت بہت اونچی چیز ہے۔ محبت کا وسیلہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک یا یبلغنی الی حبک۔ یا اللہ آپ کی محبت چاہتے ہیں، وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت ہمیں نصیب کرے۔ یہ تو دل کا عمل ہے، یہ تو سب سے اونچا عمل ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا المرء مع من احب، تو اس سے میں بہت خوش ہوا، تو فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ المرء مع من احب، آدمی محبوب کے ساتھ اٹھے گا، اور مجھے حضرت ابو بکر سے و حضرت عمر سے محبت ہے۔ اور وہ اعرابی اور دیہاتی جو مسجد میں آیا، اور مسجد میں اس زمانے میں دیوار، باہر دیوار نہیں تھی مسجد نبوی میں، تو اس بیچارے نے مسجد نبوی کے باہر کے صحن کو چوپال سمجھا، جیسے ہمارے ہاں اردو میں اس کو چوپال کہتے ہیں، اور ہمارے زبان میں اس کو حجرہ کہتے ہیں، جس میں لوگ بیٹھتے ہیں محلے کے لوگ، اور باہر اس کا صحن ہوتا ہے۔ تو اعرابی نے یہ سوچا کہ جو مسجد کا باہر والا حصہ ہے یہ ایسا ہے جیسے حجرہ یا چوپال، تو اس کی کنارے پر بیٹھ گئے اور پیشاب کے دوسری طرف منہ کیا۔ صحابہ کرام نے ان کو منع کرنا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع مت کرو، اس لیے کہ اگر یہ علماء فرماتے ہیں اگر اٹھ جاتا تو ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے اور پیشاب پھیل جاتا، اور پیشاب کو درمیان میں روکنا آدمی کے لیے مضر بھی ہے، فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعرابی کہتے ہیں، نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھ پر لعن طعن کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ مساجد پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ نماز کے لیے ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے ہے۔ پھر اس اعرابی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ ما اعددت لها شيئا الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، یہ جو آخری ٹکڑا ہے
محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی معلّ ہے، اس پر کچھ کلام ہے، لیکن بہرحال روایت ہے۔ تو گویا کہ جو توسل کرتا ہے وہ اپنی محبت کو وسیلہ بناتا ہے کہ مجھے فلان سے محبت ہے، المرء مع احب من احب، اور اولیاء کرام سے محبت کرنا چاہیے۔ اولیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صالحین فرماتے ہیں کہ صالحین محبت کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کی وسیلے سے ہمیں کامیابی عطا فرما دے۔ صلی اللہ